بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ان چیزوں کا ذکر کروں گا کہ جن کو استعمال کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو استعمال کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ عموماً چونکہ لوگ اس حوالے سے سوال کرتے رہتے ہیں تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنا لی جائے اس پر۔ پہلا سوال ہے کہ جی مفتی صاحب، کیا خون دینے سے خون جس کو لگے اس کا یا جس کا نکال کے لگایا جائے، دونوں میں سے کسی کا روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ نوٹ فرما لیں کہ اگر آپ کسی کو خون دے رہے ہیں، آپ کا خون نکالا جا رہا ہے کسی کو دینے کے لیے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اتنی احتیاط ضرور کرنی چاہیے کہ اتنا خون نہ نکالا جائے یا اس طرح کا کمزور انسان اپنا خون نہ دے کہ اگر وہ خون دے دے تو اس کے بعد اس کے لیے روزہ رکھنا یا روزے کو پورا کرنا مشکل ہو جائے۔ اگر اس طرح کی صورت ہو تو پھر احتیاط کرنی چاہیے۔ بہرحال اس صورت میں بھی اگر خون دے دیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح جس کے خون لگایا جا رہا ہے اس کو خون کی ضرورت ہے، بیمار ہے، تو اگر اس کو خون لگایا جاتا ہے تو اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح انجیکشن کے بارے میں ہے، اگر کسی نے بیماری کی وجہ سے بیمار ہو کر انجیکشن لگوایا، اس کو انجیکشن کی ضرورت تھی، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے وہ مسل وغیرہ میں گوشت میں لگایا جائے انجیکشن، چاہے اس کی رگوں میں انجیکشن کو لگایا جائے، دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی بیماری کے علاج کے لیے بھی انجیکشن لگوانا جائز ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی طاقت کے انجیکشن لگاتا ہے تو وہ بھی جائز ہے۔ لیکن یہاں یہ بات نوٹ کر لیں کہ اگر کوئی بندہ محض اس لیے انجیکشن لگوا رہا ہے طاقت کے کہ روزے میں مجھے طاقت ملے، تو یہ مکروہ ہے کہ مومن اور مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ جو ہے روزے کے لیے طاقت کسی بھی طریقے سے حاصل کرے۔ ظاہری بات ہے، یہ تو صبر کا مہینہ ہے اور روزہ بھی جو ہے وہ صبر کا نام ہے، تو یہ صبر کے خلاف چیز آ جاتی ہے جی، اس وجہ سے مکروہ ہے۔ پھر اسی طرح ڈرپ لگانے کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی کو ڈرپ لگانے کی ضرورت پڑ گئی تو وہ ڈرپ لگوا سکتا ہے، خواہ اس میں انجیکشن طاقت کے ہوں یا بیماری کے ہوں، ڈرپ لگوائی جا سکتی ہے۔ اور یہاں بھی وہی انجیکشن والی بات ہے کہ اگر وہ محض روزے کی حالت میں طاقت حاصل کرنے کے لیے ڈرپ لگوائے تو یہ مکروہ ہے، اور اگر بیماری کی وجہ سے لگا رہا ہے، اس کی ضرورت ہے، ڈاکٹر اس کو تجویز کرتے ہیں کہ اس کو ڈرپ لگانے کی ضرورت ہے، تب وہ ڈرپ لگوا سکتا ہے، لگائی جا سکتی ہے، جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے انہیلر کا، کہ جو سانس اور دمے وغیرہ کے مریض ہوتے ہیں، ڈاکٹر ان کو انہیلر دیتے ہیں جس کو وہ سانس کی دشواری کے دوران استعمال کرتے ہیں۔ انہیلر استعمال کرنا جو ہے، اگر کوئی بندہ استعمال کرے گا تو اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، کہ انہیلر جو ہے وہ منہ کے ذریعے، انہیلر کے اندر ایک دوائی بھی ہوتی ہے جو اندر جاتی ہے۔ ہاں، روزہ فاسد ہوگا، روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ فاسد اور ٹوٹے ہوئے روزے میں دونوں میں فرق نوٹ کر لیں۔ روزہ فاسد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا روزہ اس طرح ہو جائے گا کہ یہ اس روزے کی قضا تو کرے گا لیکن اس کا کفارہ ادا نہیں کرے گا، کیونکہ انہیلر کے ذریعے اتنی مقدار میں دوائی نہیں گئی، تھوڑی مقدار میں گئی ہے، اور اس پر روزہ توڑنے کا کفارہ جو ہے وہ عائد نہیں ہوگا، صرف روزے کی قضا ہوگی۔ تو دمے کا مریض اگر اس حالت میں پہنچ جائے کہ انہیلر کے بغیر اس کی موت کا خدشہ ہو تو اس کو انہیلر استعمال کرایا جا سکتا ہے۔ اب وہ روزہ اس کا فاسد ہو گیا، وہ رمضان کے بعد اپنے روزے کی قضا کرے گا لیکن روزے کا کفارہ ادا نہیں کرے گا۔ اس طرح کے مزید مسائل جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں ہم یہ بھی بتائیں گے
کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مزید بھی وہ چیزیں بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ فطرانے کی قیمت مقدار کیا ہے اور اس کی قیمت کیا ہے، روزے کا کفارہ کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں، اور اسی طریقے سے فطرانہ جو ہے وہ کس کو ادا کیا جائے، فطرانے کی مقدار کیا، یہ سارے مسائل انشاءاللہ العزیز آئندہ ویڈیو میں بیان کریں گے۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں کچھ مسائل بیان کیے نماز کے متعلق، روزے کے حوالے سے، درود پاک کے حوالے سے، اور دیگر عنوانات پر آپ ہماری ان ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔